السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا محترم اور مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ یوں تو یہ پورا مہینہ مبارک ہے، محترم ہے، لیکن 10 محرم الحرام ان میں سب سے زیادہ مبارک اور سب سے زیادہ احترام والا دن ہے۔ اس دن کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث مجھے عرض کرنی ہے کہ اگر ہم مسلمان ان 3 احادیث پر عمل کر لیں اس دن تو انشاءاللہ پورے سال پریشانیوں سے، بیماریوں سے، بے برکتیوں سے انشاءاللہ ہم بچے رہیں گے، اور انشاءاللہ برکتیں، رحمت اللہ تعالیٰ کی ہم پر برستی رہیں گی۔ وہ 3 عمل کیا ہیں، وہ 3 احادیث کیا ہیں، ان 3 احادیث کی روشنی میں 3 عمل ہمیں سمجھنے ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے توبہ اور استغفار کرنا۔ آپ علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور خصوصاً 10 محرم الحرام کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن یعنی 10 محرم الحرام میں ایک بڑی قوم بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی آگے بھی اس دن دوسری قوموں کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ یہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، یعنی اس دن توبہ و استغفار کرنا یہ پرانی قوموں کا، یہ نبیوں کا طرز عمل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا معاف کرنا، توباؤں کو قبول کرنا یہ طرز عمل رہا ہے۔ تو یہ دن ہمارے لیے توبہ و استغفار کی جو ہے بارش لے کر آ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ایک بڑی رحمت ہم سبھی کے لیے لے کر آ رہا ہے۔ تو اس دن سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور آگے اچھے اعمال کرنے کا عہد کریں۔ ایک عمل۔ دوسرا عمل اس دن کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن روزہ رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس دن یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ بھی ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے۔ اور تیسرا عمل ہے اس دن اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرنا۔ آپ علیہ السلام کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس دن یعنی یوم عاشورہ کے دن اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے میں وسعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر پورے سال جو ہے وسعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر رحمتیں، برکتیں نازل فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک دن خرچ کر کے ہم پورے سال کی رحمتیں، برکتیں کما سکتے ہیں۔ اس ایک دن ہمیں اپنے گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ روٹی، سبزی، ہنڈیا تو روز بنتی ہے، لیکن اس دن پھل فروٹس، مٹھائیاں اور اچھے پکوانے کا انتظام کرنا ہے، اور اس دن پیار و محبت کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی کینہ، کوئی بغض جو ہے اپنے گھر والوں سے نہیں رکھنا ہے۔ تو یہ 3 عمل آپ علیہ السلام کے ہیں، بڑے مبارک ہیں، اور تینوں عمل میں نے آپ علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں عرض کیے ہیں۔ تو ان 3 عمل پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔